بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میدان کربلا میں جہاں جوانوں اور سن رسیدہ حضرات نے شجاعت کے جوہر دکھائے، وہیں کم سن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت، وفا اور فداکاری کی تاریخ رقم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے 8 ننھے مجاہدوں اور شہیدوں کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 1، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب رباب سلام اللہ علیہا کربلا کی شیر دل خاتون تھیں۔ 10 رجب المرجب 60 ہجری قمری کو حضرت علی اصغر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ کربلا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کم سن شیر خوار تھے اور 6 ماہ سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی۔ آپ کو عاشور کے دن آپ کے والد گرامی کی آغوش میں حرملہ نے اس وقت تیر مارا جب وہ آپ کی تشنگی بجھانے کے لیے پانی کا تقاضا کر رہے تھے۔ امام عالی مقام نے آپ کے معصوم سے جسد کو خیمہ گاہ کے نزدیک قبر کھود کر سپرد خاک کر دیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حقانیت اور یزید کی ذلت و رسوائی کی دلیل بن گئی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام۔ حضرت قاسم علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ آپ نے جنگی تربیت اپنے چچا عباس بن علی سلام اللہ علیہ اور اپنے چچا زاد بھائی علی اکبر سلام اللہ علیہ سے لی۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے تو جناب قاسم بن حسن علیہ السلام اور آپ کی والدہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ شب عاشور جب امام اپنے اصحاب کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب قاسم نے سوال کیا، چچا جان، میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے۔ امام حسین نے سوال کیا، اے میرے بیٹے، تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ روز عاشور جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی تو امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور جناب قاسم امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے۔ المختصر، امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر رجس پڑھا، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن مجتبیٰ کا فرزند جو نواسہ رسول مصطفیٰ اور امین ہے، یہ حسین اغوا شدہ کی طرح اسیر ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں اب باران سے سیراب نہ کرے۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان میں گئے اور شجاعت سے جہاد کرتے رہے۔ آپ نہایت جری تھے۔ آپ نے ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے۔ آپ کے چھوٹے سے بدن پر 35 وار لگے۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد اپنی جان دین پر فدا کر گئے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام۔ جناب عبداللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند تھے۔ کربلائے مولا میں آپ کی عمر 11 برس تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شفقت اور محبت نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ امام حسین ان پر فدا تھے اور یہ امام حسین پر۔ عصر عاشور کو جب جناب عبداللہ کی نظر امام حسین پر پڑی تو کیا دیکھا، امام قتل گاہ میں اور ظالم حلق مبارک پر تلوار چلانا چاہتا ہے تو فوراً چاہنے والے چچا کی جانب دوڑے۔ واقعہ کربلا میں سن بلوغت تک نہ پہنچے تھے مگر بے مثال شجاعت کے مالک تھے۔ 14 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا۔ کہا جاتا ہے حرملہ لعین نے تلوار کے وار سے 11 سال کے فرزند حسن کے ہاتھ کاٹ دیے۔ فریاد کی، چچا جان، اللہ اکبر۔ فوراً امام مظلوم نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ حرملہ نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام۔
شہدائے بنی ہاشم میں سے ایک شہید حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ کربلا میں آپ کی عمر 7 برس تھی۔ کمسینی کے سبب میدان کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں کیا، اگرچہ بعض روایات کے مطابق راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اکثر روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، پریشانی اور بے چینی سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ یزیدی فوج حسین علیہ السلام کے خیموں کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ عمر بن سعد کے ایک سپاہی نے آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کا رخ کیا اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے الطالبین آل ابو طالب سب سے پہلے نکلنے والا عبداللہ بن مسلم بن عقیل تھے اور راہ خدا میں جہاد کیا، اور عبداللہ بن مسلم نے 3 حملوں میں 98 دشمن کے سپاہیوں کو قتل کیا۔ عمر بن سبی السداوی ملعون نے آپ کی پیشانی کی جانب تیر پھینکا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا تو تیر آپ کے دست مبارک کو زخمی کرتا ہوا پیشانی پر لگا۔ اس ملعون نے فوراً دوسرا تیر سینے پر لگایا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ نمبر 6، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام امام حسین کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ امیر المؤمنین جناب مولا علی علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ روایات کے مطابق آپ کربلا میں 12 یا 13 برس کے تھے۔ اپنے بھائی جناب عبداللہ کے ہمراہ جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ نمبر 7، حضرت عمر بن الحسن علیہ السلام۔ ناظرین، کربلا کے بہادر بچوں میں ایک نام جناب عمر بن الحسن علیہ السلام کا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک وہ کم سنی میں ہی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ ان کا شمار اسیران کربلا میں ہوتا ہے۔ جب اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، یزید کی نظر جناب عمر بن الحسن پر پڑی تو اس نے آپ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر تم ایک چاقو مجھے اور دوسرا چاقو اپنے بیٹے کو دو تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات کروں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ اپنے سے ملاقات کرے گا۔ یزید نے کہا، اس خوبی کو میں جانتا ہوں، شجاعت تمہیں ورثے میں علی سے ملی ہے۔ اسی دوران آپ شہید ہوئے۔ نمبر 8، حضرت عمر بن جنادہ انصاری سلام اللہ علیہ۔ محترم دوستو، کربلا کے کم سن شہیدوں میں ایک نام حضرت عمر بن جنادہ انصاری سلام اللہ علیہ کا ہے۔ روز عاشور جب آپ کی والد جناب جنادہ انصاری کی شہادت ہو گئی تو آپ میدان کے لیے نکلے۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو یہ کہہ کر روکا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں، تمہاری ماں کے لیے انہی کا غم کافی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میری ماں نے ہی مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اور انہوں نے ہی لباس جنگ مجھے پہنایا ہے۔ کربلا میں آپ کی عمر 9 یا 11 برس تھی۔ ناظرین، ان کمسن مجاہدوں کے علاوہ دیگر کمسن مجاہدین اور شہداء بھی ہیں جنہوں نے میدان کربلا اور راہ کوفہ اور شام میں اپنی جان قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا اور انسانیت کو درس حریت دیا۔ ان کمسن شہداء اور مجاہدوں کی قربانیاں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی حقانیت اور مظلومیت کی دلیل ہیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت کوئی بھی انسان جب ان معصوم بے گناہ کمسن بچوں کی مظلومیت اور شہادت کی خبر سنتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہدایت کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔